بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسی قسم کے سوالات کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتوں کے جواب میں جو الفاظ فرمائے وہ بالکل وہی تھے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، میں کسی حالت میں بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، وہی میرا مددگار ہے۔ اسی وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اے عمر، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، کیا تم اس کو سن نہیں رہے ہو؟ ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بولے، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اے عمر، میں تو ان شرائط پر راضی ہوں اور تم انکار کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے اس وقت جو باتیں کی تھیں، اگرچہ وہ اس تمنا میں تھیں کہ اس معاملے میں خیر اور بہتری ظاہر ہو، مگر اپنی اس وقت کی گفتگو کے خوف سے میں اس کے بعد ہمیشہ روزے رکھتا رہا، صدقات دیتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا اور غلام آزاد کرتا رہا۔ پھر اس صلح کی تحریر لکھی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اوس بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ یہ معاہدہ لکھیں۔ اس پر سہیل بن عمرو نے کہا، یہ معاہدہ علی لکھیں گے یا پھر عثمان؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاہدہ لکھنے کا حکم فرمایا اور فرمایا، لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس پر سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا، میں رحمان اور رحیم کو نہیں مانتا، آپ یوں لکھوائیں، بسمک اللہم، یعنی شروع کرتا ہوں اے اللہ تیرے نام سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اسی طرح لکھ دو۔ انہوں نے لکھ دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لکھو محمد رسول اللہ نے ان شرائط پر سہیل بن عمرو سے صلح کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے لگے، لیکن سہیل بن عمرو نے پھر اعتراض کیا، اگر میں یہ شہادت دے چکا ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر نہ تو آپ کو بیت اللہ سے روکا جاتا نہ آپ سے جنگ ہوتی، اس لیے یوں لکھیں، میں ابن عبداللہ۔ اس وقت تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ عبارت لکھ چکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اس کو مٹا دو، یعنی لفظ رسول اللہ کو مٹا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں تو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے دکھاؤ یہ لفظ کس جگہ لکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لفظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے اسے مٹا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کا حکم فرمایا، لکھو یہ وہ سمجھوتا ہے جس پر محمد بن عبداللہ نے سہیل بن عمرو کے ساتھ صلح کی۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مجھے جھٹلاتے رہو اور میں ہی محمد ابن عبداللہ ہوں۔ یہ معاہدہ ابھی لکھا جا رہا تھا کہ اچانک ایک مسلمان حضرت ابو جندل ابن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیڑیوں کو کھینچتے وہاں تک آ پہنچے۔ مشرکوں نے انہیں قید میں ڈال رکھا تھا۔ ان کا جرم یہ تھا کہ اسلام کیوں قبول کیا، اسلام چھوڑ دو یا پھر قید میں رہو۔ یہ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے جو معاہدہ طے کر رہا تھا۔ یہ کسی طرح قید سے نکل کر وہاں تک آ گئے تھے تاکہ اس ظلم سے نجات مل جائے۔ انہیں دیکھ کر سب مسلمان خوش ہو گئے
اور جان بچا کر نکل آنے پر انہیں مبارکباد دینے لگے۔ ادھر چوں ہی سہیل نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو یکدم کھڑا ہوا اور ایک زناٹے وار تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا۔ یہ بھی روایت آئی ہے کہ اس نے انہیں چھڑی سے مارا پیٹا۔ مسلمان ان کی یہ حالت دیکھ کر رو پڑے۔ اب سہیل نے انہیں گریبان سے پکڑ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بولا، اے محمد، یہ پہلا مسلمان ہے جو ہم لوگوں کے پاس سے یہاں آ گیا ہے۔ اس معاہدے کے تحت آپ اسے واپس کریں کیونکہ یہ معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ اس کی بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لے جاؤ۔ اس پر ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بے قرار ہو کر بولے، کیا آپ مجھے پھر ان مشرکوں کے ساتھ واپس بھیج دیں گے؟ اسلام لانے کی وجہ سے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ پر بہت ظلم ڈھائے گئے تھے، لہٰذا اس صورتحال پر سب لوگ بری طرح بے چین ہو گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو جندل، صبر اور ضبط سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور تم جیسے اور مسلمانوں کے لیے کشادگی اور سہولت پیدا فرمانے والا ہے۔ ہم قریش سے ایک معاہدہ کر چکے ہیں، اس معاہدے کی روح سے ہم تمہیں واپس بھیجنے کے پابند ہیں۔ ہم نے انہیں اللہ کے نام پر عہد دیا ہے، لہٰذا اس کی خلاف ورزی ہم نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے تاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص بھی رو پڑے، لیکن معاہدے کی وجہ سے سب مجبور تھے۔ اس طرح ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دیا گیا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام آس تھا۔ ابو جندل ان کی کنیت تھی۔ ان کے ایک بھائی عبداللہ بن سہیل تھے جو کہ ان سے بھی پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ عبداللہ بن سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح مسلمان ہوئے تھے کہ مشرکوں کے ساتھ بدر کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن بدر کے میدان میں آتے ہی یہ کافروں کا ساتھ چھوڑ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اس معاہدے کے بعد بنو خزاع کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوست قبیلے کی حیثیت سے شامل ہو گئے، یعنی مسلمانوں کے حلیف بن گئے۔ معاہدہ لکھا جا چکا تو دونوں کی طرف سے اہم لوگوں نے اس پر بطور گواہ دستخط کیے۔ معاہدے سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے اور قربانی کرنے کا حکم فرمایا، بلکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوایا اور قربانی کی، پھر تمام مسلمانوں نے بھی ایسا کیا۔ پھر جب مسلمان اس مقام سے واپس روانہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں یہ خوشخبری سنائی کہ بے شک آپ کو ایک کھلی فتح دے دی گئی ہے اور اللہ کی نعمت آپ پر تمام ہونے والی ہے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر خوراک ختم ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر بچھانے کا حکم فرمایا، پھر حکم فرمایا کہ جس کے پاس جو بچا کچا کھانا ہو اس چادر پر ڈال دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، پھر سب کو حکم دیا اس چادر سے اپنے اپنے برتن بھر لیں۔ چنانچہ سب نے برتن بھر لیے، خوب سیر ہو کر کھایا، لیکن کھانا جوں کا تو بچا رہا۔ اس موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ اللہ کی قسم، ان دو گواہیوں کے ساتھ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا دوزخ سے محفوظ رہے گا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو یہ فتح مبارک ہو۔
اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام میں صلح حدیبیہ سے بڑی مسلمانوں کو کوئی فتح نہیں ہوئی، یعنی یہ اس قدر بڑی فتح تھی جبکہ لوگ اس کی حقیقت کو اس وقت بالکل نہیں سمجھ سکے جب معاہدہ لکھا جا رہا تھا۔ سہیل بن عمرو جنہوں نے یہ معاہدہ لکھا تھا بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر انہیں اس جگہ پر کھڑے دیکھا گیا جہاں قربانیاں کی جاتی ہیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی کے جانور پیش کر رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستے مبارک سے انہیں ذبح کر رہے تھے۔ اس کے بعد سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر منڈانے کے لیے حجام کو بلایا۔ اس وقت یہ منظر دیکھا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی بال گرتا تھا سہیل بن عمرو اسے اپنی آنکھوں سے لگاتے تھے۔ اندازہ لگائیں کہ ان میں کس قدر زبردست تبدیلی آ چکی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ رسول اللہ کا لفظ لکھے جانے پر طیش میں آ گئے تھے اور اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کو آنکھوں سے لگا رہے تھے۔ اسی سال 6 ہجری میں شراب حرام ہوئی۔ حکم آنے پر لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ دیے اور شراب بارش کے پانی کی طرح نالیوں میں بہتی نظر آئی۔ خیبر ایک بڑا قصبہ تھا۔ اس میں یہودیوں کی بڑی بڑی حویلیاں، کھیت اور باغات تھے۔ یہ یہودی مسلمانوں کو بہت ستاتے تھے اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ مدینہ منورہ سے خیبر کا فاصلہ تقریباً 150 کلومیٹر کا ہے۔ حدیبیہ سے تشریف لانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 ماہ تک یا اس سے کچھ کم مدت تک یعنی ذی الحجہ 6 ہجری کے آخر تک مدینہ ہی میں رہے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے صرف ان لوگوں کو چلنے کا حکم فرمایا جو حدیبیہ میں بھی ساتھ تھے۔ جو لوگ حدیبیہ کے سفر میں نہیں گئے تھے انہوں نے بھی چلنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ چلنا ہے تو صرف جہاد کے ارادے سے چلو، مال غنیمت میں سے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سبا بن عرفت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہمراہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خیبر کے سامنے پہنچے تو یہ صبح کا وقت تھا۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے پیچھے تھا۔ ایسے میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ میرے منہ سے یہ کلمہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ یہی کلمہ ہے جو تم نے پڑھا ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ خیبر کے لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے لشکر کو دیکھا تو چیختے چلاتے میدانوں اور کھلی جگہوں میں نکل آئے اور پکار اٹھے، محمد ایک زبردست لشکر لے کر آ گئے ہیں۔ یہودیوں کی تعداد وہاں تقریباً 10,000 تھی اور وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان ان سے مقابلہ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ جب مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو اس وقت بھی حیران ہو کر کہہ رہے تھے، حیرت ہے، کمال ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ان قلعوں میں سے سب سے پہلے ایک قلعہ نطات کی طرف توجہ فرمائی اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسجد بھی بنوائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے دن خیبر میں رہے اسی مسجد میں نماز ادا فرماتے رہے۔ اس جنگ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 زرہیں پہن رکھی تھی اور گھوڑے پر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھوڑے کا نام ضرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں نیزہ اور ڈھال بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو پرچم دیا، وہ پرچم اٹھائے آگے بڑھے۔ انہوں نے زبردست جنگ کی لیکن ناکام لوٹ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرچم ایک دوسرے صحابی کو دیا، وہ بھی ناکام لوٹ آئے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قلعہ کی دیوار کے نیچے تک پہنچ گئے، لیکن اوپر سے مرہب نامی یہودی نے ان کے سر پر ایک پتھر دے مارا اور وہ شہید ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ قلعہ کی دیوار کے قریب انہوں نے بہت سخت جنگ کی تھی۔ جب بالکل تھک گئے تو اس قلعے کی دیوار کے سائے میں دم لینے لگے۔ اسی وقت اوپر سے مرہب نے پتھر گرایا تھا۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔